بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قادیانی ایسے ہی کافر قرار نہیں دیے گئے۔ جب قومی اسمبلی میں فیصلہ ہوا کہ قادیانیت کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا موقف اور دلائل دینے قومی اسمبلی آئے، تو مرزا ناصر قادیانی سفید شلوار کرتے میں ملبوس ترے دار پگڑی باندھ کر آیا۔ شرعی سفید داڑھی، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک زبان پر لاتے تو پورے ادب کے ساتھ درود شریف بھی پڑھتے۔ ایسے میں ارکان اسمبلی کے ذہنوں کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ مسئلہ بہت بڑا اور مشکل تھا۔ اللہ کی شان کے پورے ایوان کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کو ایوان کی ترجمانی کا شرف ملا، اور نورانی صاحب نے راتوں کو جاگ جاگ کر مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا، حوالے نوٹ کیے، سوالات ترتیب دیے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مرزا طاہر قادیانی کے طویل بیان کے بعد جب جرا کا آغاز ہوا، اب سوالات نورانی صاحب کی طرف سے اور جوابات مرزا طاہر قادیانی کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہیں۔ مولانا صاحب نے پہلا سوال کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب: وہ امتی نبی تھے۔ امتی نبی کا معنی یہ ہے کہ امت محمدیہ کا فرد جو آپ کے کامل اتباع کی وجہ سے نبوت کا مقام حاصل کر لے۔ سوال: اس پر وحی آتی تھی؟ جواب: جی آتی تھی۔ سوال: اس میں خطا کا کوئی احتمال؟ جواب دیا: بالکل نہیں۔ سوال: مرزا قادیانی نے لکھا ہے جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لاتا خواہ اس کو میرا نام نہ پہنچا وہ کافر ہے، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عبارت سے تو 70 کروڑ مسلمان سب کافر ہے۔ جواب: کافر تو ہے لیکن چھوٹے کافر ہے، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کفر دون کفر کی روایت درج کی ہے۔ سوال: آگے مرزا نے لکھا ہے پکا کافر۔ جواب: اس کا مطلب ہے اپنے کفر میں پکے ہیں۔ سوال: آگے لکھا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، حالانکہ چھوٹا کفر ملت سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ جواب: دراصل دائرہ اسلام کی کئی کیٹیگریاں ہیں، اگر بعض سے نکلا ہے تو بعض سے نہیں نکلا۔ سوال: ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ جہنمی بھی ہے۔ یہاں نورانی صاحب فرماتے ہیں جب قومی اسمبلی کے ممبران نے جب یہ سنا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اچھا ہم جہنمی ہیں۔ اس سے ممبران کو دھچکا لگا۔ اس موقع پر دوسرا سوال کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے کوئی نبی آیا تھا جو امتی نبی ہو؟ کیا صدیق اکبر یا حضرت عمر فاروق امتی نبی تھے؟ تو جواب دیا نہیں تھے۔ اس جواب پر نورانی قادیانی کے مرنے کے بعد آپ کا ہمارا عقیدہ ایک ہو گیا، بس فرق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم سمجھتے ہیں، تم مرزا غلام قادیانی کے بعد نبوت ختم سمجھتے ہو، تو گویا تمہارا خاتم النبیین مرزا غلام قادیانی ہے اور ہمارے خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جواب دیا: وہ فنا فی الرسول تھے، یہ ان کا اپنا کمال تھا، وہ عین محمد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور باقی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ 13 دن کے سوال جواب کے بعد جب فیصلے کی گھڑی آئی تو 22 اگست 1974 کو اپوزیشن کی طرف سے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، جن میں مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، چودھری ظہور الہی صاحب، مسٹر غلام فاروق صاحب، سردار مولا بخش سومرو صاحب اور حکومت کی طرف سے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب تھے۔ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ یہ آئینی و قانون طور پر اس کا حل نکالے تاکہ آئین پاکستان میں ہمیشہ کے لیے ان کے کفر کو درج کر دیا جائے، لیکن اس موقع پر ایک اور مناظرہ منتظر تھا۔ کفر قادیانیت و لاہوری گروپ پر قومی اسمبلی میں جرا 13 روز تک جاری رہی۔ 11 دن ربوہ گروپ پر اور 2 دن لاہوری گروپ پر ہر روز 8 گھنٹے جرا ہوئی۔ اس طویل جرا و تنقید نے قادیانیت کے بیانک چہرے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک اور مناظرہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سے شروع ہوا کہ آئین پاکستان میں اس مقدمے کا حاصل مغز کیسے لکھا جائے۔
مسلسل بحث و مباحثے کے بعد 22 اگست سے 5 سپتمبر 1974 کی شام تک اس کمیٹی کے بہت سے اجلاس ہوئے، مگر متفقہ حل کی صورت گری ممکن نہ ہو سکی۔ سب سے زیادہ جھگڑا دفعہ 106 میں ترمیم کے مسئلے پر ہوا۔ حکومت چاہتی تھی اس میں ترمیم نہ ہو۔ اس دفعہ 106 کے تحت صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی تھی، ایک بلوچستان میں، ایک سرحد میں، ایک 2 سندھ میں اور پنجاب میں 3 سیٹیں، اور کچھ 6 اقلیتوں کے نام بھی لکھے ہیں: عیسائی، ہندو، پارسی، بدھ اور شیڈول کاسٹ یعنی اچھوت۔ نورانی صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان یہ چاہتے تھے کہ ان 6 کی قطار میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے بھٹو حکومت تیار نہ تھی۔ وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا اس بات کو رہنے دو۔ نورانی صاحب نے کہا جب اور اقلیتوں اور فرقوں کے نام فہرستوں میں شامل ہے تو ان کا نام بھی لکھ دے۔ پیرزادہ نے جواب دیا کہ ان اقلیتوں کا خود کا مطالبہ تھا کہ ہمارا نام لکھا جائے، جبکہ مرزائیوں کا یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ نورانی صاحب نے کہا کہ یہ تو ہماری تنگ نظری اور ہماری فراخ دلی کا ثبوت ہے کہ ہم ان مرزائیوں کو بغیر ان کی ڈیمانڈ کے انہیں دے رہے ہیں۔ کمال کا جواب۔ اس بحث و مباحثے کا 5 سپتمبر کی شام تک کمیٹی کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ چنانچہ 6 سپتمبر کو وزیر اعظم بھٹو نے نورانی صاحب سمیت پوری کمیٹی کے ارکان کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا، لیکن یہاں بھی بحث و مباحثے کا نتیجہ صفر نکلا۔ حکومت کی کوششیں تھی کہ دفعہ 106 میں ترمیم کا مسئلہ رہنے دیا جائے، جبکہ نورانی صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر حل ادھورا ہے۔ بڑے بحث و مباحثے کے بعد بھٹو صاحب نے کہا کہ میں سوچوں گا۔ عصر کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے نورانی صاحب اور دیگر کمیٹی ارکان کو اسپیکر کے کمرے میں بلایا۔ نورانی صاحب اور کمیٹی نے وہاں بھی اپنے اسی موقف کو دہرایا کہ دفعہ 106 میں دیگر اقلیتوں کے ساتھ مرزائیوں کا نام لکھا جائے اور اس کی تصریح کی جائے، اور بریکٹ میں قادیانی اور لاہوری گروپ لکھا جائے۔ پیرزادہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مرزائی نہیں کہتے، احمدی کہتے ہیں۔ نورانی صاحب نے کہا احمدی تو ہم ہیں، ہم ان کو احمدی تسلیم نہیں کرتے۔ پھر کہا کہ چلو مرزا غلام احمد کے پیروکار لکھ دو۔ وزیر قانون نے نقطہ اٹھایا کہ آئین میں کسی شخص کا نام نہیں ہوتا، حالانکہ محمد علی جناح کا نام آئین میں موجود ہے، اور پھر سوچ کر بولے کہ نورانی صاحب مرزا کا نام ڈال کر کیوں آئین کو پلیت کرتے ہو؟ وزیر قانون کا خیال تھا شاید نورانی صاحب اس ہیلے سے ٹل جائیں گے، لیکن نورانی تو پھر نورانی صاحب تھے۔ نورانی صاحب نے جواب دیا کہ شیطان، ابلیس، خنزیر اور فرعون کے نام تو قرآن میں موجود ہے، کیا ان ناموں سے نعوذ باللہ قرآن پاک کی صداقت و تقدس پر کوئی اثر پڑا؟ اس موقع پر وزیر قانون پیرزادہ صاحب لاجواب ہو کر کہنے لگے چلو تو ایسا لکھ دو جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ نورانی صاحب نے کہا بریکٹ بند ثانوی درجے کی حیثیت رکھتا ہے، صرف وضاحت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا یوں لکھ دو قادیانی گروپ، لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، اور پھر الحمدللہ اس پر فیصلہ ہو گیا۔ تاریخی فیصلہ 7 سپتمبر 1974 ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا وہ یادگار دن تھا جب 1953 اور 74 کے شہیدان ختم نبوت کا خون رنگ لایا، اور ہماری قومی اسمبلی نے ملی امنگوں کی ترجمانی کی اور عقیدہ ختم نبوت کو آئینی تحفظ دے کر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ دستور کی دفعہ 260 میں اس تاریخی شک کا اضافہ یوں ہوا جو شخص خاتم النبیین کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی و مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو پیغمبر یا مذہبی مسیحا مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں۔ اور دفعہ 106 کی نئی شکل کچھ یوں بنی: بلوچستان، پنجاب، سرحد اور سندھ کے صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں میں ایسے افراد کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گی جو عیسائی، ہندو، سکھ، بدھسٹ اور پارسی فرقوں اور قادیانیوں گروہ یا لاہوری افراد جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔
ان کی بلوچستان میں 1، سرحد میں 1، پنجاب میں 3 اور سندھ میں 2 سیٹیں ہوں گی۔ یہ بات اسمبلی کے ریکارڈ پر ہے کہ اس ترمیم کے حق میں 130 ووٹ آئے اور مخالفت میں 1 ووٹ بھی نہیں آیا۔ اس موقع پر اس مقدمے کے قائد مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس فیصلے پر پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس پر نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں اطمینان کا اظہار کیا جائے گا۔ میرے خیال میں مرزائیوں کو بھی اس فیصلے کو خوشی دل سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اب انہیں غیر مسلم کے جائز حقوق ملیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ سیاسی طور پر تمہیں یہی کہہ سکتا ہوں، ملک کے الجھے ہوئے مسائل کا حل بندوق کی گولی میں نہیں بلکہ مذاکرات کی میز پر ملتے ہیں۔ احباب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ختم نبوت کی اس آگاہی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ یہ ہمارے بڑوں کی جد و جہد ہے جسے ہم اپنی نئی نسل تک ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہی صحیح لیکن پہنچانا چاہتے ہیں۔